2007 میں جب شائستہ حکیم ہائر سیکنڈری اسکول جاتی تھی تو اس وقت سوات میں شدت پسندی عروج پر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب طالبان نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ 100 سے زائد اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا تھا۔ ان میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کے اسکولوں کی تھی۔ شائستہ کے مطابق اس دور میں خواتین کے لیے گھٹن زدہ ماحول نے انہیں مستقبل میں صحافی بننے کی جانب راغب کیا۔ جہاں پہ بھی کوئی کانفلکٹ یا لڑائی یا جنگ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر خواتین ہی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایشو یا جنگ یا لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ہی آپس میں لگے ہوتے ہیں۔ خواتین کی کیا مشکلات ہے، ان کو کیا مشکلات درپیش ہے، ان پہ نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ ان تک کوئی میں کہوں گی کہ رسائی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی سمجھتا ہے۔ میں نے اس فیلڈ کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے کہ میں ایسی ہی خواتین یا لڑکیوں کے مسائل پہ کام کروں، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کروں، تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ سفر نہ ہو اور ان کے جو بھی ایشوز ہے وہ سامنے آئے۔ طالبان کے 2 سالہ کنٹرول کے دوران ضلع سوات میں خوف و ہراس کی فضا تھی۔ زیادہ تر سرکاری دفاتر بند اور کاروبار نہ ہونے کے برابر تھے۔ خوف سے بھرپور ماحول کو یاد کرتے ہوئے رومانہ، جو کہ اس وقت اسکول کی طالبہ تھیں، کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار تھیں۔ آج رومانہ ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں اور نفسیات کے مضمون کی استاد ہونے کے ساتھ اسکول کے بچوں کے نفسیاتی مسائل پر بھی کام کرتی ہیں۔ جب ہم پہ یہ سچویشن آتی تھی تو ہم پہ خوف طاری ہوتا تھا اور ہم لوگ اس چیز سے ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ کہیں باہر جانا یا اسکول آنا یہ سب بند، اور اگر آتے بھی تھے تو ہمیں ہم ڈر جاتے تھے، اور ہمیں ہر ٹائم ہمیں جو ہے وہ انزائٹی ہوتی تھی یا فیئر ہوتا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ ایکسپیرینس کر کے، یا جو میرا رول ہے ایز اے سائیکالوجسٹ، میں بچوں کو کیسے اس خوف میں یا کیسے ایسی سچویشن آئے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، تو یہ سب کچھ میں ان کو بتاتی ہوں اور ان کے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہوں۔ نیلم چٹان اب وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھ کر ہی انہوں نے وکیل بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ خواتین کا یہ مسئلہ تھا کہ ایک تو طالبانائزیشن تھی، دوسری طرف گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ہو رہا تھا، تو وہ 2 جنگوں کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ تو مجھے یہ لگا کہ خواتین جو ہے وہ اس جنگ کی وجہ سے اور بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ اس طرح سے ایک عورت جو ہے وہ ایک بچے کو پالتی ہے، اس کا گرومنگ جو ہے وہ ایک عورت ہی کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ لاء کی طرف آئے اور خواتین کی مدد کریں۔ شائستہ کے مطابق وادی سوات میں اب حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں اور لڑکیاں ہر میدان میں اپنا مقام بنا رہی ہیں۔ جیسے ایک مرد کام کرتا ہے باہر یا آفس میں کرتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں اب ہر آفس میں جو ہے لڑکی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا صرف مرد ہی ہے، اور خواتین کے لیے صرف ٹیچنگ یا صرف وہ ڈاکٹر بنتی تھی، مگر اب نہیں۔ اب لوگ اتنا چینج ہو گئے کہ یہاں پہ سوات میں اب ہر فیلڈ میں جو ہے وہ لڑکی موجود ہے اور پڑھ رہی ہے، اور مردوں کی شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے عسکری پسندوں کی جانب سے سوات میں پھر سے قدم جمانے کی کوششیں سامنے آئیں، لیکن یہاں کے عوام نے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے اپنے غم و غصے کا بھرپور اظہار کیا۔ دوسری جانب شائستہ حکیم کا کہنا ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ سوات کے عوام میں شعور اور آگہی آ گئی ہے اور وہ پھر سے دہشت گردی کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، منگورا، سوات۔